اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا ونبینا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال سیدی مولائی الجعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من اراد ان یکون فی جوار نبیہ او فی جوار علی و فاطمہ فلا یترک زیارت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ تمام ہی عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں کربلا معلیٰ سے۔ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جوار نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ پائے، ان کے جوار میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے فلا یترک زیارت الحسین، اگر کوئی جوار حضرت محمد مصطفیٰ اور جوار حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام اور جوار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کا ہمسایہ بن جائے، تو اسے چاہیے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کو ترک نہ کرے۔ عزیزو، انسان کی طبیعت میں ایک شے ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ بزرگ شخصیات کے ساتھ، نامور ہستیوں کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ عزیزان گرامی، انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو بزرگ شخصیت ہو، جو نامور شخصیت ہو، چاہے مذہبی اعتبار سے چاہے سیاسی اعتبار سے، وہ چاہتا ہے کہ ان کا ہمسایہ ہو، ان کا ہم پہلو ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، کائنات کی سب سے عظیم شخصیت، بلکہ سبب خلقت کائنات، جس کی وجہ سے اس دنیا کو خدا نے خلق کیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کا ہمسایہ بن جائے، ان کے جوار میں اپنی زندگی بسر کرے، تو فرمایا اسے چاہیے کہ وہ زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو ترک نہ کرے، وہ زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تشریف لائے۔ عزیزان گرامی، یہ کہہ دینا بہت آسان ہے، یہ سن لینا بہت آسان ہے، لیکن عظمت پہچانیے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ رسول اکرم کے جوار میں زندگی بسر کرے، رسول خدا کے جوار میں آ جائے، اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ جوار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں آ جائے، اگر یہ کوئی چاہتا ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے جوار میں آئے، تو اسے چاہیے کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت کرے، زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے آئے۔ عزیزان گرامی، آج یوم اربعین کی زیارت ایک عظیم مقام و منزلت رکھتی ہے۔ جیسا کہ روایت میں امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، 5 علامتیں ارشاد فرمائی۔ پہلا فرمایا کہ وہ 51 رکعت نماز ادا کرتا ہو، اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو، پھر فرمایا کہ وہ خاک تربت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پہ سجدہ کرتا ہو، بسم اللہ کو بآواز بلند پڑھتا ہو، پھر فرمایا کہ زیارت اربعین علیہ الصلاۃ والسلام کو انجام دیتا ہو۔ عزیزان گرامی، یوں تو امام حسین کی زیارت، روز عاشور بھی امام حسین کی زیارت ہے، یوم شعبان میں بھی امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت شعبانیہ ہے، زیارت رجبیہ بھی ہے، لیکن جو مقام و منزلت زیارت اربعین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو ہے، وہ کسی زیارت کو، کسی مناسبت کو نہیں ہے۔ اور بالخصوص زیارت اربعین کے لیے عزیزان گرامی، اربعین، کلمہ اربعین، اربعین یعنی 40، امام حسین کا زیارت اربعین، اربعین ایک عظیم مقام و منزلت رکھتا ہے۔ مومن کی شناختوں میں سے ایک شناخت یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین ادا کرتا ہو۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مومن بن جائے اور حقیقی امام کی نگاہ میں مومن بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ زیارت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو ترک نہ کرے۔ عزیزان گرامی، میرے دوستو اور عزیزو، امام حسین کی زیارت ایک مقام رکھتی ہے کہ روایت میں جیسا کہ امام نے فرمایا کہ اگر
انسان قیامت کے دن حیرت میں ڈوبا ہوئے ہوں گے تمام عالم انسانیت کہ جب وہ دیکھے گا کہ خدا ظاہر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کس کرامات اور کس رحمت اور کس کرامت کے ساتھ امام حسین کے زائرین کے ساتھ خدا وحدہ لا شریک پیش آتا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت اربعین، یہ وہ زیارت ہے جو ظالم کی طاقتیں روکنا چاہتی تھی اور روکنا چاہتی ہیں، لیکن یہ زیارت قیامت تک زندہ رہے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کربلا معلی میں ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، سوال یہ ہے کہ صرف اربعین ہی کیوں؟ عزیزو، اربعین، کلمہ اربعین، اس میں خدا کے کچھ راز پوشیدہ ہیں، اربعین کے لیے، جیسا کہ آیہ مبارک میں آیا وَإِذَا وَعَدْنَا الْمُوسَىٰ أَرْبَعِينَ، ہم نے موسیٰ سے بھی 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ کیوں 40 ہی راتیں؟ کیوں 41 کیوں نہیں، 45 کیوں نہیں، اور 30 کیوں نہیں، کم اور زیادہ کیوں نہیں؟ پھر دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا، حدیث میں وارد ہوا، اِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ، اگر کوئی مومن مر جائے اور اس مومن کے تشییع جنازہ میں حضر فی جنازتہ 40 رجلا، اگر 40 مومن اس کے جنازے میں شرکت کر لیں، پھر ارشاد فرمایا فغفرتہ، میں اس کے گناہ، اور وہ جب 40 مومن حاضر ہو جائیں اور یہ کہیں فقالوا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وَأَنْتَ عَالَمُ بِهِ مِنَّا، جب 40 مومنین کسی مرد مومن کے جنازے میں آ جائیں اور آنے کے بعد ان کا کلمہ یہ ہو کہ اے میرے معبود، ہم اس کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، تو خدا وحدہ لا شریک کہتا ہے وَقَدْ عَجَزْتُ شَهَادَتُكُمْ، میں نے تمہاری شہادت کو قبول کر لیا، وَغَفَرْتُ لَهُ، اور میں نے اس مرد مومن کو معاف کر دیا، کیونکہ تم 40 مرد مومن نے گواہی دی ہے کہ ہم اس کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، جبکہ خدا عالم الغیب ہے، لیکن خدا 40 مومنین کی گواہی کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صرف 40 ہی مومنین کیوں؟ 35 کیوں نہیں؟ 50 کیوں نہیں؟ 10 کیوں نہیں؟ 40 ہی کیوں؟ پھر اس کے بعد دوسری روایت میں وارد ہوا ہے من قدم 40 مؤمنا فی دعائہ، اگر کوئی مرد مومن اپنی دعا میں 40 مومنین کو مقدم کرتا ہے، اگر جب اپنے لیے کوئی حاجت چاہتے ہو تو پہلے چاہیے کہ 40 مومنین کے لیے دعا کرے، فاستجیب لہ، تو اس کی دعا کو خدا وحدہ لا شریک قبول کر لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ صرف 40 ہی کیوں؟ 40 سے کم اور زیادہ کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی، پھر دوسری روایت میں وارد ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان السماء بکعت علی الحسین 40 صباحا، امام حسین علیہ السلام کے اوپر آسمان نے 40 دن تک خون کے آنسو بہائے ہیں۔ عزیزو، سوال پھر یہی ہے کہ 40 ہی دن کیوں؟ 40 سے زیادہ اور کم کیوں نہیں؟ پھر امام نے فرمایا کہ 40 دن تک آسمان سے سرخی نمودار ہوتی رہی، لیکن سوال یہ ہے صرف 40 ہی دن کیوں؟ عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن کے اندر، 40 کے اندر خدا وحدہ لا شریک نے ایک خصوصیت رکھی ہے، 40 کے اندر ایک راز پوشیدہ ہے، اور عزیزان گرامی 40 امام حسین کے اندر بھی ایک راز پوشیدہ ہے۔ یوں تو تمام کی تمام زیارتیں مستحب ہیں، تمام کے اوپر تاکید کی گئی ہے، لیکن مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت جس کو شمار کیا گیا ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کو مومن کی علامتوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے صرف 40 کی زیارت ہی کو کیوں مومن کی علامتوں میں امام علیہ السلام نے شمار کیا؟ امام حسن عسکری نے یہ کیوں نہیں کہا کہ امام حسین کی زیارت مومن کی علامتوں میں سے ایک ہے، لیکن امام نے فرمایا 40 یوم 40 زیارت امام حسین علیہ السلام ایک مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ زیارت
وہ زیارت سید الشہداء ہے جو کائنات کے اندر انقلاب برپا کر رہی ہے اور روز قیامت تک انقلاب برپا کرتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ زیارت ہے جو اسلام حقیقی کو دنیا تک پہنچائے گی۔ یہ وہ مقام ہے، وہ کربلا معلیٰ میں 40 کی زیارت وہ مقام ہوگی، یہ زیارت وہ زیارت ہوگی جو پیغام حسینی کو دنیا تک نشر کیا جائے گا۔ آج دنیا یہ چاہتی ہے کہ پیغام کو چھپا لیا جائے، اس پیغام کے اوپر پردے ڈال دیے جائیں، لیکن کب تک؟ ایک وقت وہ آئے گا ساری دنیا اس زیارت 40 کی طرف متوجہ ہوگی، دنیا کا ہر شخص اس زیارت 40 کی طرف متوجہ ہوگا اور وہ سر پوچھے گا، وہ راز پوچھے گا۔ کیا راز ہے زیارت 40 امام حسین علیہ السلام کی کا؟ کیا وجہ ہے کہ دنیا اس زیارت کے لیے یہاں آ رہی ہے، زیارت سید الشہداء کے لیے یوم 40؟ اور عزیزان گرامی، یہی وہ 40 کا دن تھا۔ 40 کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، یوم 40 ہی کے دن جابر ابن عبداللہ الانصاری جو امام حسین علیہ السلام کے پہلے زائر ہیں، وہ کربلا معلیٰ امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نے اپنے آپ کو قبر سید الشہداء کے اوپر گرا دیا، اپنے آپ کو قبر سید الشہداء کے اوپر گرا دیا اور کہا: السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا، آپ کے اوپر میرا سلام ہو۔ روایت کہتی ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ کے ساتھ جناب عطیہ بھی تھے۔ ایک مرتبہ جناب جابر ابن عبداللہ نے فرمایا: لقد شارکنا معاکم، اے مولا ہم تمہارے ساتھ مشارک ہو گئے، اے مولا ہم تمہاری جنگ میں شرکت ہم نے کر لی ہے، مولا تمہاری جنگ میں جابر ابن عبداللہ نے شرکت کی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب عطیہ جو جناب جابر ابن عبداللہ کے ساتھ تھے، حیران و پریشان، اور ایک مرتبہ ایک سوال کیا ہے: اے جابر ابن عبداللہ، تم تو عصر عاشور امام حسین کے ساتھ نہ تھے، لیکن تم کس طرح یہ کہہ رہے ہو، کیوں کر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے مشارکت کر لی ہم نے تمہاری؟ جبکہ جابر تم نے نہ تیر کھائے ہیں، نہ تم نے زخم کھائے ہیں، نہ جابر تم پیاسے رہے ہو، لیکن سید الشہداء کے ساتھ تم نے مشارکت کس طرح کر لی ہے؟ تم کس طرح مشارک ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں عالم انسانیت کو چاہیے کہ وہ آج بھی حسین کے ساتھ، وہ آج بھی حسین کے مشن میں، آج بھی حسین کے غم میں شریک ہو کر عصر عاشور امام حسین کا شریک بن سکتا ہے۔ پھر جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے رسول اکرم کی ایک حدیث کو ارشاد فرمایا، کہا کہ میں نے رسول اکرم سے سنا ہے، وہ فرماتا ہے: من احب عمل قوم، اگر کوئی کسی قوم کے عمل کو پسند کرتا ہے، اشرک فی عملے، تو وہ ان کے عمل میں مشارکت کر لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ہم حسین کے اوپر کیوں اشک بار ہوتے ہیں، ہم حسین کا ماتم کرتے کیوں ہیں، ہم حسین پہ گریہ کیوں کرتے ہیں، ہم حسین کے دشمن سے بیزاری اختیار کیوں کرتے ہیں؟ ہم بتانا یہ چاہتے ہیں، ہم حسین پہ گریہ کر کے، ہم حسین کا ماتم کر کے، ہم حسین کے دشمن سے بیزاری کر کے، ہم امام حسین کے ساتھ محشور ہونا چاہتے ہیں۔ گویا ہم آج ہم 1400 سال کے بعد امام حسین علیہ السلام کے غم میں شریک ہو کر، ہم گویا ایسا ہے کہ جیسے سن 61 ہجری میں ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ہم نے امام کے ساتھ قیام کیا ہو، ہم نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دفاع کیا ہو، جیسا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جنگ کی ہو، کیونکہ ہم امام حسین علیہ السلام کے مشن کے ساتھ ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے اگر کوئی آج یزیدی پیغام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ کل 61 ہجری میں یزید کے ساتھ محشور کیا جائے گا، جس طرح قیامت کے دن، جس طرح قیامت کے روز یزیدی فوج کو خدا وحدہ لا شریک جہنم میں ڈالے گی، جو سن 61 ہجری میں امام حسین کے قاتل تھے، جو آج یا آج سے آنے والے سالوں میں
کسی بھی دن اگر کوئی امام حسین کے مشن کے خلاف ہے تو وہ یزید کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ جو امام حسین علیہ السلام کا مشن کے ساتھ ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے پیغام کے ساتھ ہے، اگر کوئی آج امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے ساتھ ہے، اگر کوئی ہدف امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آج ہے، 1400 سال بعد بھی اگر کوئی مقصد سید الشہداء کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، گویا ایسا ہے کہ وہ عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی مقصد حسین کے خلاف ہے، اگر کوئی مقصد یزید کے ساتھ ہے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہوا تھا، جس طرح کل یزید امام حسین کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اگر کوئی آج مقصد حسین کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو یزید اور یہ فوج یزید کے ساتھ اس کا حشر اور نشر کیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آج ہی کے دن زینب علیہ مقام، زینب الکبریٰ ثانی زہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب روز عاشور، روز اربعین ہی جناب زینب کبریٰ کربلائے معلیٰ امام حسین علیہ السلام کے روزے پہ پہنچی ہیں، قبر امام حسین علیہ السلام پہ پہنچی ہیں، تربت امام حسین علیہ السلام پہ پہنچی ہے۔ عزیزو، یوم اربعین کی خصوصیت، یوم اربعین کے کیا اسرار ہیں، کیا منزلت ہے، کیا فلسفہ ہے، صرف خدا جانتا ہے یا اس کے اہل علم یا انبیاء جانتے ہیں، یا جس کو اس نے علم عطا ودیت فرمایا ہے وہ جانتے ہیں یوم اربعین کی منزلت۔ کوئی انسان اربعین کی منزلت اور مقام کو درک نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، اربعین ہی کے دن جناب زینب الکبریٰ سید الشہداء کی تربت پہ پہنچی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو بھائی کی تربت پہ گرا دیا اور گریہ کیا۔ اور عزیزان گرامی، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا بچھڑا ہوا ملتا ہے تو تمام مصائب یاد آ جاتے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ جناب زینب کبریٰ نے کوفہ اور شام کے تمام مصائب کو سید الشہداء سے ذکر کیا ہوگا، تمام مصائب کو بیان کیا ہوگا۔ اے بھائی، جب ہم کربلا سے گئے تھے تو سکینہ ہمارے ساتھ تھی۔ اے بھائی، تمہاری امانت، تمہاری بیٹی زینب الکبریٰ شام کے دربار میں رہ گئی۔ عزیزان گرامی، اربعین امام حسین علیہ السلام کی زیارت وہ زیارت ہے کہ جس دن سب سے پہلا زائر امام حسین جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب زینب کبریٰ، اسیروں کا قافلہ قبر سید الشہداء علیہ السلام پہ پہنچا۔ عزیزان گرامی، ہمیں چاہیے کہ اس زیارت کے احیاء کے لیے، اس زیارت کی بقا کے لیے تمام تر اہتمام کیے جائیں، تمام تر کوششیں کی جائیں، تمام تر کاوشیں کی جائیں، تاکہ اس زیارت کے مشن کو، عزیزان گرامی، تاکہ مظلوم یہ سید الشہداء کو، تاکہ اس مقصد حسین کو تمام دنیا تک نشر کیا جا سکے۔ اس پیغام حسین کو کائنات کے ہر فرد تک پہنچانا چاہیے۔ اتنے وسائل ہونے کے بعد، سوشل میڈیا ہونے کے بعد، ابھی بھی بہت بڑی ایک تعداد ہے جن تک امام حسین علیہ السلام کا پیغام نہیں پہنچا۔ ہمیں چاہیے کہ انسان کائنات کے ہر فرد کو، دنیا کے ہر گوشے میں بسنے والے انسان کو، خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہمیں چاہیے کہ اس پیغام کو بخوبی امام حسین کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ اور عزیزان گرامی، یہ وہ پیغام ہے جو مظلومیت کا پیغام ہے۔ دنیا دیکھے کہ زیارت اربعین میں عزیزان گرامی تخت و تاج رکھنے والے مٹ گئے، عزیزان گرامی سلطنت رکھنے والے مٹ گئے، حکومتیں ختم ہو گئی، لیکن زیارت امام حسین علیہ السلام آج بھی زندہ و قائم ہے۔ عزیزان گرامی، اس زیارت کے لیے، اس زیارت امام حسین کے لیے مومنین نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ جب وہ آتے تھے تو کبھی اپنے سر کو قلم کرایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے زیارت امام حسین کو ترک نہیں کیا۔ جب
اپنی قربانیاں، اپنی بیٹوں کی قربانیاں دیا کرتے تھے، اس کے باوجود بھی زیارت سید الشہداء کو ترک نہیں کیا۔ صدام کے زمانے میں مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا تھا، ظالم ظلم کیا کرتا تھا، لیکن عزیز و زائر امام حسین علیہ السلام نے اس عالم میں بھی سید الشہداء کی زیارت کو ترک نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقصد حسین کو تا ظہور امام حسین، تا ظہور نائب امام حسین، اس زیارت حسین کو تا ظہور نائب حسین امام قائم علیہ السلام بأحسن طریقہ، بہترین طریقے سے انجام دے، اخلاص کے ساتھ انجام دے، اور دعا گوہیں بارگاہ الہی میں جس طرح مومنین خدمت کر رہے ہیں، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح مومنین خدمت کر رہے ہیں، اور دعا گوہیں معبود ان تمام مومنین کی زیارات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو خادمین امام حسین علیہ السلام آنے والے زائرین کی خدمت کر رہے ہیں، معبود ان کی تمام تر زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور ہم دعا گو ہیں آخر میں کہ جلد سے جلد ہمارے وارث حقیقی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تاکہ عزیزان گرامی، تاکہ وقت کا امام قائد ہو، ہم ان کی قیادت میں زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام، حضرت سید الشہداء علیہ السلام انجام دیں۔ از روز عاشور امام زمانہ علیہ السلام کربلا کے مصائب کو پڑھیں، اور آپ اور ہم امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ اوزاری کریں، کیونکہ عزیزان گرامی ذاکر حسین جو واقعہ کربلا کو صحیح طریقے سے اگر کوئی بیان کرے گا، تو جو واقعہ رونما ہوئے عصر عاشور وہ امام زمانہ علیہ السلام ہی بیان کریں گے کہ روز عاشور سید الشہداء پہ کیا کیا مصائب ڈھائے گئے، روز عاشور سید الشہداء پہ کیا کیا مصیبتیں ڈھائی گئی، امام حسین نے کس عالم میں، کس غربت میں اپنے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا، امام حسین نے کس عالم غربت میں جناب علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا، کس عالم غربت میں جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کے جنازے مبارک کو اٹھایا۔ عزیزان گرامی، عصر عاشور کے مصائب اگر بیان کیے جائیں گے تو زبان امام زمان علیہ السلام سے جب بیان کیے جائیں گے اس کی تاثیر الگ ہوگی، اس کا انداز الگ ہوگا۔ والحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔